وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس ایک سینٹنس میں دیکھیں، قرآن کے ایک ایک سینٹنس میں حکمت ہے. اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو کیا بتانا چاہتے ہیں اس ایک سینٹنس سے؟ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ thus did we establish Yusuf in the land، پس ہم نے یوسف کو اسٹیبلش کیا کہاں پہ؟ اس جگہ پہ. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ سکوپ نہ ڈگری کا ہوتا ہے، نہ سکوپ جو ہے وہ کسی چیز کا ہوتا ہے. سکوپ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جب اللہ نے آپ کا سکوپ بنانا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کسی بھی ڈگری سے دے دیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈگری دیکھ کر پرسو نہ کریں. بتانے کا مقصد یہ کہ الٹیمیٹلی ساری کی ساری جو قوت ہے وہ اللہ کے پاس ہے. ہر چیز اللہ نے اسٹیبلش کرنی ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ سے رابطہ رکھے گا اور جو شخص اللہ سے ڈائریکٹ مانگے گا، رزق مانگے گا، حلال رزق مانگے گا، تو اللہ ول اسٹیبلش دیٹ پرسن. تو یہ اللہ کی طرف سے اسکوپ از فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ ایک بہت امپاورنگ تھاٹ ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں. ہم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے اسکوپ ہے، اس کی وجہ سے اسکوپ ہے، وہ باتیں اپنی جگہ ہیں، وہ تو دنیا کی باتیں ہیں. لیکن اللہ جو بات بتا رہے ہیں کہ جس کا اسکوپ میں نے بنانا ہو تو میں جنگل سے اٹھا کے اس کو محل میں بھی لے آتا ہوں. اب کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ وہاں سے ولیج سے اٹھ کر محل میں آ جائیں گے، وہ بھی عزیز مصر کے محل میں، فائنانس منسٹر کے محل میں. ایک عام بچہ یعنی کہ جس کو کوئی جانتا نہیں ہے، جو جنگل میں رہ رہا ہے، اللہ نے اس کا اسکوپ کریٹ کیا. تو اللہ کہتے ہیں وی اسٹیبلش یوسف. اور اسٹیبلش سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کو جگہ دی. اسٹیبلش سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف انہیں جگہ دی، انہیں عزت بھی دی، انہیں شہرت بھی دی، اور ان کا انتظام کیا، اور ان کے تھرو لوگوں کو انفلوئنس بھی کروایا، کیونکہ اب اللہ ان سے کام لینے جا رہے ہیں. تو قرآن کی ایک ایک سینٹنس میں جو ہے وہ بہت حکمت چھپی ہے. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ that we may teach him the interpretation of events. اور ہم نے اسے وہاں کیوں مقیم کروایا؟ تاکہ ہم اسے سکھائیں تعویل کرنا، احادیث کی، ایونٹس کو انٹرپریٹ کرنا سکھائیں. اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ. اس سینٹنس میں بھی اگر آپ اس کو سمجھ لیں تو انسان کی پرسنالٹی جو ہے وہ بہت زیادہ بوسٹ ہوگی. اللہ کہتے ہیں کہ اللہ بے شک اللہ غالب ہیں اپنے امر کو امپوز کرانے میں. جب اللہ نے ایک فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ اس کو امپوز کرا کے ہی رہیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا. نہ اللہ کے خلاف کوئی بغاوت کر سکتا ہے، نہ ریزسٹ کر سکتا ہے، نہ اس کو چیلنج کر سکتا ہے اس کے ڈیسیجن کو. ایک دنیا کا سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ آ جائے وہ چیلنج ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میری جو سپریم کورٹ ہے، اگر وہاں سے ایک فیصلہ آنا ہے تو پھر آنا ہے، پھر پوری دنیا کی آرمی بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے. اس لیے جب اللہ اپنے بارے میں ایسے بتا رہے ہیں تو انسان کو بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ ناؤ یو شوڈ تھنک کہ ہو یو آر اگنورنگ. یو شوڈ نو کہ تم کس ہستی کو اگنور کر رہے ہو، جو کہ آل پاورفل ہے، آل مائٹی ہے، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. تو یو شوڈ بی گوئنگ ٹو ہم. اگر تمہارا اولین فرض یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پاس جاؤ، اور کبھی بھی اس کی رحمت سے جو ہے وہ مایوس مت ہو. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. And Allah has full power and control over his affairs, but most of the men do not know. یہ فیکٹ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے لوگ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ، اکثر لوگ جو ہیں، لَا يَعْلَمُونَ، they don't know کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم قرآن کی یہ ورسز پڑھ رہے ہیں اور ہمیں پتہ لگ رہا ہے اللہ کے بارے میں. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اس آیا میں بھی ایک بہت زبردست فیکٹ ہے، اس کو سمجھ لیں کہ جب بلوغت پر پہنچے یوسف علیہ السلام، یعنی کہ اٹینڈ ہز فل مین ہوڈ، 17-18 سال، وی گیو ہم وزڈم اینڈ نالج، ہم نے انہیں دیا حکم اور علم، یعنی کہ حکمت. ہم نے انہیں حکم یعنی کہ کمانڈ کرنے کی ایک صلاحیت دی، اور رول کرنے کی صلاحیت دی، اور فیصلے کرنے کی صلاحیت دی، اور حکمت دی انہیں، اور بہت زیادہ علم دیا. ثابت یہ ہوا ہے کہ حکمت اللہ کی طرف سے. اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دا سورس آف وزڈم اینڈ نالج از اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم میں سے دنیا کو کتنا علم دیا، یونیورس کو. جیسے ایک اوشن ہوتا ہے، حدیث میں مثال آتی، جیسے ایک بہت بڑا اوشن ہے اور اس اوشن میں سے ایک ڈراپ نکل جائے، وہ ڈراپ ہے یونیورس کے لوگوں کے پاس جو علم ہے، دنیا کے لوگ کے پاس جو کولیکٹیولی علم ہے، اٹس لائک اے ڈراپ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو علم ہے اٹس لائک این اوشن. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ
یعلموا ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ ہمارے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے جس کو ہم خود سے کچھ دینا چاہیں۔ اللہ نے جتنا علم انسانیت کو دیا ہے اس علم کی بیسس پہ اگر وہ اللہ کو پروف کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، اللہ کی اپروچ کیا ہے؟ ٹاپ ٹو باٹم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ٹاپ ٹو باٹم دیکھتے ہیں، جبکہ ہیومینٹی سٹارٹ ہی باٹم سے ہوتی ہے۔ باٹم سائنس باٹم ٹو ٹاپ جاتا ہے، پہلے آبزرویشن کرتا ہے، پھر امپیریکل ایویڈنس ڈھونڈتا ہے، پھر ہائپوتھیسس کرتا ہے، اس کے بعد ٹیسٹ کرتا ہے، ایکسپیریمنٹ کرتا ہے، پروف کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے یہ پیرامیٹرز ہیں ہی نہیں۔ اللہ از دیئر، اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ کے اوپر کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کین کنٹرول ٹائم۔ ایک اسٹوڈنٹ نے بڑا انٹرسٹنگ کویسچن مجھ سے پوچھا، ہم نے آج کل ایک سیشن سٹارٹ کیا ہوا ہے، گریڈ 7 کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، میں انہیں 20 منٹ کی میری کلاس ہوتی ہے سب گریڈز کے ساتھ، میں انہیں کہتا ہوں آسک می اینی کویسچن ریلیٹڈ ٹو اسلام، فلسفہ، جو بھی آپ کے مائنڈ میں آتا ہے۔ تو ایک بچے نے 7 کلاس کا بچہ ہے پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ سوچتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ کو پتہ ہے میں نے جنت میں جانا ہے کہ دوزخ میں جانا ہے، تو پھر واٹس دا پرپز آف لائف؟ یہ تقدیر پہ بہت سے لوگ کا سوال ہوتا ہے، اور وہ بچہ پوچھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ سوچتا ہے، اور اس کے سوال کو میں نے انٹرٹین کیا۔ میں نے اسے کہا کہ دیکھو، اگر تم یہاں پہ لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہو اور میں تمہاری ویڈیو بنا لوں فیوچر میں جا کے، ابھی یہ پیریڈ نہیں ہوا، ابھی یہ ہونا ہے، لیکن میں فیوچر میں آ گیا ہوں کیونکہ آئی کین کنٹرول ٹائم، آئی کین ایکسیس ٹائم۔ اور سائنس آج اس بات کی گواہی دیتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ بلیک ہول میں ٹائم کنزروڈ ہوتا ہے، یہ باقاعدہ اب تھیوری پروو ہو چکی ہے کہ بلیک ہول میں جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ ٹائم ایز اے کوانٹٹی کنزروڈ ہے، آپ ٹائم کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اس پہ پوری مووی بھی بنائی ہے ہالی ووڈ نے، انٹرسٹیلر کے نام سے، آپ ٹائم کو ایکسیس کر سکتے ہیں۔ اب اللہ کے سامنے ٹائم ایکسیسیبل ہے، اللہ کے لیے نہ پاسٹ ہے، نہ پریزنٹ ہے، نہ فیوچر ہے، یہ ہماری ٹرمینالوجی ہے۔ اللہ کے لیے جو ہے وہ اتنے بجے اور یہ اتنے سال، یہ ہے ہی نہیں، یہ تو ہماری ٹرمینالوجی ہے۔ اب میں نے اسے کہا کہ میں ویڈیو بنا لیتا ہوں فیوچر میں جا کے، اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کی ویڈیو بنا لی، اور اس کے بعد میں وہ ویڈیو دیکھتا ہوں۔ اس ویڈیو میں یہ دیکھتا ہوں کہ آپ کانسٹنٹلی باتیں کر رہے ہیں، اور 10 منٹ بعد ٹیچر آپ کو لائبریری سے باہر نکال دیتا ہے۔ اب میں لکھ دیتا ہوں کہ کل لائبریری لیسن ہوگا اور یہ بچہ باتیں کرے گا اور اس کو ٹیچر لائبریری سے باہر نکال دے گا۔ تو کل کو جب آپ کو باہر نکالتے ہیں تو کین یو سے ٹو می کہ سر علی نے لکھا تھا اس لیے باہر نکالا؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ میں نے کیوں لکھا تھا؟ وائی ڈیڈ آئی رائٹ کہ اس کو باہر نکالیں گے؟ جی، کس لیے میں نے لکھا تھا؟ کیونکہ میں نے دیکھا تھا، کیونکہ مجھے علم تھا۔ تو اللہ از عالم الغیب والشہادہ، اللہ نوز ایوری تھنگ، اللہ نے پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کچھ دیکھا ہوا ہے انسان کا۔ اللہ کے سامنے میری اور آپ کی ٹائم لائن بالکل کھل کر واضح سامنے آئی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس نالج کی بیسس پہ لکھ دیا کہ ان حرکتوں کی وجہ سے یہ جہنم میں جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کل کو جہنم میں جائے تو اللہ کو کہے کہ اللہ چونکہ آپ نے لکھا ہوا تھا اس لیے میں گیا ہوں۔ اوکے، تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، اور بچے اس طرح کے بہت سے سوال کرتے ہیں۔ اینی وے، کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک، تو حکمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اسی لیے سورہ یاسین کی جو پہلی آیا ہے، یاسین والقرآن الحکیم، کہ بے شک یہ قرآن فل آف وزڈم ہے، حکمت والا ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، قرآن جو ہے سب سے پہلے انسان کے مائنڈ کو براڈ کرتا ہے، انسان کا ویژن براڈ کرتا ہے، انسان کے مائنڈ کو براڈ کرتا ہے، انسان کی اسپرچول ڈیزیزز کو ختم کرتا ہے، اور انسان کو امپاور کرتا ہے کہ وہ اسپرچول آئی سے چیزوں کو دیکھے اور آبزرو کرے۔ یہ ہے اصل میں حکمت، کہ انسان کی سوچ بہت وسیع ہو جاتی ہے قرآن پڑھنے سے، قرآن کو سمجھنے سے، اور پرسنالٹی میں بہت سی چینجز آتی ہیں قرآن کو پڑھ کے۔ پرسنلی میں نے بھی دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو سوچ 2 سال پہلے تھی اب وہ نہیں ہے، جو آج ہے ہو سکتا ہے 2 سال بعد وہ سوچ نہ ہو۔ کیوں؟ قرآن پڑھ کے قرآن نے جو ویژن ہمارا تبدیل کیا، ہمارا مائنڈ سیٹ جو تبدیل کیا ہے۔ تو حکمت کا سرچشمہ قرآن از دی فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج، یہ ہم پروو کر سکتے ہیں۔ قرآن میں ہر علم کی بیس ہے۔ اب کل کو کوئی آپ کو پوچھے جی کہ قرآن میں جو ہے وہ باٹنی کے بارے میں کیا لکھا ہے، ضروری نہیں کہ باٹنی کے بارے میں ایز اٹ از لکھا ہو جو آج کل کی سائنس ہے، لیکن اس کی بیس ضرور موجود ہوگی، ڈیفینیٹلی بیس اس کی موجود ہوگی۔ ہر سائنس کی بیس قرآن میں موجود ہے۔ قرآن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری کو کلیکٹ کرنے کے اصول قرآن نے بتائے،
اس سے پہلے ہسٹری کو کلیکٹ کرنے کے اصول نہیں تھے، کیونکہ قرآن اتنا اوتھینٹک ہے ہسٹوریکل نالج کے بارے میں. اور اللہ نے جو رولز بتائے ہیں کہ جب بھی کوئی فاسق تمہاری طرف خبر لے کر آئے تو ویریفائڈ، اس کو ویریفائی کرو. اس ایک آیت کی وجہ سے اسم الرجال کا ایسی سائنس چلی کہ امام بخاری جیسے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے پوری وہ جو راوی تھے ان کی لائف کو اسٹڈی کیا، اور ان کی لائف کو اسٹڈی کر کے یہ اخذ کیا کہ اس سے حدیث لینی ہے، اس سے حدیث نہیں لینی، یہ راوی ضعیف ہے، یہ راوی صحیح ہے. یہ مسلمانوں نے کیا ہے، ہسٹوریکل نالج کو اوتھینٹیکیٹ کیسے کرنا. یہ ابن خلدون بہت بڑے ہسٹورین تھے، اور آج جو ہے وہ فادر آف سوشیولوجی کہلاتے ہیں ابن خلدون، اور ان کو گورے بہت مانتے ہیں ابن خلدون کو. ان کا جو مقدمہ ہے it is a treatise which is accepted worldwide as the most authentic historical book written by anyone. کیونکہ انہوں نے جو اصول فالو کیے ہیں وہ قرآن کے اصول تھے. اسی طرح قرآن نے اسٹرانومی کے حوالے سے کتنی باتیں کی ہیں. تو اٹ از دی فاؤنٹین ہیڈ آف آل نالج. اور قرآن کی سب سے بڑی، اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ قرآن ریلیجن پہ ہم کیوں عمل کریں، بھائی ہم اپنی سوچ کے مطابق بھی تو لاز بنا سکتے ہیں نا. تو قرآن کا سب سے بڑا احسان جو ہے انسانیت پہ وہ ہے کہ اس نے لاز آف لائف دی ہیں. آپ 10 بندے بیٹھ جائیں اور لا بنانا شروع کریں کہ شادی کیسے ہوگی، کیا کیا لاز ہوں گے، انہیریٹنس کیسے بانٹی جائے گی، اور اگر کوئی کسی کو مار دیتا ہے تو اس کی کیا سزا ہوگی. اور یو ہیو ٹو بی شیور کہ آپ پرفیکٹ لا بناتے ہیں. تو کہ آپ کبھی بھی نہیں بنا سکیں گے. اس لیے قرآن کا سب سے بڑا احسان ہے ٹو گیو یو لاز آف لائف، جو کہ انسان نہیں بنا سکتا، کیونکہ انسان کی عقل کا پیرامیٹر اور ہے. سو دیٹس وائی قرآن کو حکمت والی کتاب کہا گیا ہے. اور اسی لیے اللہ کے تمام نبی حکیم تھے، اور تمام نبی کو بہت علم تھا، انبیاء کو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم ریوارڈ دیا کرتے ہیں، جزا دیا کرتے ہیں محسنین کو. اب محسنین کا ورڈ بار بار آیا سورہ یوسف میں. محسنین کی بہت تعریف کی ہے اللہ نے سورہ یوسف میں، اور محسنین کی بیسک ٹرانسلیشن ہے گڈ ڈوئرز، اچھائی کرنے والے. لیکن میں نے آپ کو ایک بار ایک ڈیفینیشن بتائی تھی کہ محسنین وہ ہوتے ہیں جو منیمم پرفارمنس لیول سے اوپر جا کے کرتے ہیں. منیمم پرفارمنس لیول کیا ہے کہ ایز اے ہسبینڈ منیمم پرفارمنس لیول یہ ہے کہ وائف کو پراپر ٹائم دیں اور اس کے نان نفقے کا انتظام کریں. لیکن احسان کیا ہے کہ اس سے بھی اوپر جا کے اس کو ٹائم دے اور اس سے بھی اوپر اس کا انتظام کریں. یہ احسان ہو جائے گا. تو اللہ احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. اگر آپ کو کسی نے مکہ مارا تو منیمم پرفارمنس لیول عدل یہ ہے کہ آپ بھی مار دیں، اور اس کی اسلام اجازت دیتا ہے. لیکن احسان یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں اور خاموشی اختیار کر لیں اللہ کے لیے. تو اللہ تعالیٰ محسنین کو اسی طرح جزا دیتا ہے کہ اللہ ان کو حکمت دیتا ہے اور علم دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے ان لوگ کے لیے جو گڈ ڈوئرز ہیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ پی ایچ ڈی ہوتے ہیں لیکن ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا اور ان کو سمجھ ہی نہیں ہوتی چیزوں کی. اور آپ حیران ہوتے ہیں کہ اس بندے نے پی ایچ ڈی کر لی ہے لیکن ان کو بیسک چیز نہیں پتہ لگ رہی، بیسک بات نہیں سمجھ آ رہی، ان کو حق نہیں پتہ لگ رہا، ان کو ٹروتھ نہیں سمجھ آ رہا، ان کو چیزیں اس طرح دکھ ہی نہیں رہی ہیں. ثابت ہوا کہ علم اور حکمت اللہ کی طرف سے، بصیرت اللہ کی طرف سے. اس کا تعلق یہ ہمارے نالج کے ساتھ نہیں ہے. وہ آپ کو ایک حد تک بنا سکتا ہے عقل مند، آپ کو سکھا دے گا پیسے کیسے کمانے ہیں، ٹھیک ہے، پیسے بچانے کیسے ہیں، سیونگ کیسے کرنی ہے، پروفٹ کیسے کمانا ہے. لیکن واٹ اباؤٹ لاز آف لائف؟ ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس کے بارے میں خاموش ہے، اور یہی اصل نالج ہے. اب سٹوری آگے چلی گئی کہ بانو زلیخا جو تھیں، آلدو یہ نام ثابت نہیں ہے لیکن بہرحال ضعیف روایات سے ثابت ہے. بانو زلیخا جو تھیں انہوں نے اب کیا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو پسند کرتی تھیں اور ان کا دل پھسل گیا، اور انہوں نے پھر یوسف علیہ السلام کو سیڈیوس کیا. اینڈ شی ان ہوز ہاؤس ہی واز، وہ جس کے گھر میں وہ تھے، sought to seduce him، انہیں سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، to do an evil act. And she closed the doors and said، doors سے کیا مراد ہے؟ اس میں یہ آتا ہے کہ تفسیر میں کہ ان کا جو کمرہ تھا اس کے پیچھے 7 دروازے تھے اور وہ پورا ایک کوریڈور تھا. اس کوریڈور میں 7 دروازے تھے اور اس کے بعد جو ایک دروازہ 7واں کھلتا تھا وہاں پہ ان کا کمرہ تھا، بانو زلیخا کا اور عزیز مصر کا. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور پیچھے سے اپنی نوکرانی کو آرڈر دے دیا تھا کہ سارے دروازے بند کر دو. سو شی کلوز دا ڈورز اینڈ سیڈ کم آن او یو، کہ آؤ، اب یعنی دعوت گناہ دی. اور انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، ہی سیڈ معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں. معاذ اللہ کا مطلب میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں.
इन्नहु रब्बी हसना मस्वाया, ट्रूली ही योर हस्बैंड इज माई मास्टर। यहाँ से रब्बी ही का मतलब है कि वो जो मेरा मास्टर है, यानी कि अजीज मिस्र जो है, ही इज माई मास्टर, और उसने जो है मुझे इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून अहसना मस्वाया एंड ही मेड माई स्टे एग्रीएबल, उसने मुझे यहाँ रहने के लिए जगह दी, पनाह दी, तो वो मेरा मास्टर है, मैं उसके खिलाफ उसको धोखा नहीं दे सकता। वेरिली, और फिर उन्होंने कहा इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, कि बेशक ज़ालिमून जो है वो कभी भी फलाह नहीं पाएंगे। अब ये बहुत मुश्किल है, आप थोड़ा सा समझें, केस स्टडी में जाएं। यूसुफ अलैहिस्सलाम, खूबसूरत वो, सबसे ज़्यादा खूबसूरत, ठीक है, कैरिस्मेटिक वो, फेम उनके पास, ग्लोरी उनके पास, नॉलेज उनके पास, औरत खुद दावत दे रही है। यहाँ पे जो है वो लड़का जिसको थोड़ी सी खूबसूरती हो, जिसके पास, जिसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है, और वो बाकायदा गुनाह के लिए बहुत एफर्ट्स करता है, कोशिशें करता है। एक आम नौजवान की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे खुद चल के आ रही है वो औरत, और वो औरत कौन है? आम औरत नहीं है, अजीज़ मिस्र है, और उसके खूबसूरती के बारे में बहुत कुछ आता है। बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी खूबसूरती ले ली थी, लेकिन शी वॉज ब्यूटीफुल वुमन, और वो खुद आई, खुद आके ऑफर कर रही है। और सबसे बड़ा एज क्या था यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास कि गुनाह करने में, कि उनको पोजीशन मिल जानी। अगर वो इन्फ्लुएंस कर लेते अजीज़ मिस्र की वाइफ को, तो ही वुड हैव बिकम किंग इन नो टाइम, बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर इन नो टाइम। और सबसे बड़ा एक और एज इनके पास ये था कि इनका गुनाह छुपाया भी गया था, क्योंकि ज़ाहिर है वो खुद इन्वॉल्व थी, तो उसी ने छुपा लेना था, तो किसी को पता नहीं लगना था। यानी हर तरह से हालात साजगार थे गुनाह के लिए, फिर भी उन्होंने गुनाह की तरफ कदम नहीं बढ़ाया। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हदीस है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अर्श के साए तले 7 लोग होंगे, जब कोई साया नहीं होगा क़यामत वाले दिन, जब अंधेरा होगा, लोग को पसीना आ रहा होगा, लोग इतना परेशान होंगे, कहेंगे कि अल्लाह जहन्नम में डाल दें, यहाँ से निकाल लें, यानी इतनी बुरी हालत होगी। तो उस वक्त 7 लोग को अल्लाह के अर्श का साया दिया जाएगा। उनमें से एक वो नौजवान है जिसको औरत ने दावत गुनाह दी, और वो कहे कि आई फियर अल्लाह, कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरता हूँ। एक वो नौजवान है जिसने अपनी जवानी इबादत में गुजारी। स्पेसिफिकली उस नौजवान को क्यों मेंशन किया है? क्योंकि जवानी में बहुत कम लोग जो है वो सोचते हैं और अल्लाह की तरफ आते हैं। बुढ़ापे में तो आ जाते हैं लोग, लेकिन जवानी में बहुत कम लोग होते हैं, तो उसकी भी बहुत कदर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ, तो अल्लाह ने उसको भी अर्श का साया देना। फिर उनमें से एक वो है जो बहुत ही हिकमत के साथ और अदल के साथ फैसला करने वाला हाकिम है, यानी वो हाकिम जो बहुत अदल के साथ फैसला करे। इसी तरह लिस्ट गोज ऑन। तो ये यहाँ पे रेलेवेंट है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे नौजवान जो बच जाते हैं गुनाह से, उनके लिए अर्श का साया। लेकिन अब आगे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आ रही है, वलक़द हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बिही। अब अल्लाह क्या कहते हैं? अल्लाह एक फैक्ट बता रहे हैं। अल्लाह कहते हैं कि बेशक उस औरत ने उसे डिज़ायर किया, वो चाहती थी उसे, और बहुत ज़्यादा चाहती थी, क्योंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम वाज इररेसिस्टिबल इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, कैरिज्मा एंड एवरीथिंग। ही वुड हैव इंक्लाइंड। ये है वो चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह कहते हैं कि वो फंस जाता उसके चंगल में और वो चला जाता उस तरफ, क्योंकि जो शख्स खूबसूरत भी हो और जिसको इतनी खूबसूरत औरत जो है वो दावत गुनाह दे रही, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है गुनाह से बचना, क्योंकि एवरीथिंग इज लीडिंग टू सिन। अल्लाह कहते हैं वो फंस जाता अन रआ बुरहान रब्बिही, अगर वो अपने रब की तरफ से निशानी ना देख लेता। अगर वो अपने रब की तरफ से निशानी ना देख लेता तो शायद वो फिसल जाता। अब निशानी से क्या मुराद है? इसकी डिफरेंट तफासीर है। एक व्यू ये है कि निशानी से मुराद है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें कुरान की आयत दिखाई ऊपर, वला तक़रबुज़ ज़िना, कि ज़िना के करीब भी ना जाना, बेशक शैतान जो है वो फुहश और ऐसे कामों में लगा के तुम्हें गुमराह करना चाहता है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कुरान तो तब नाजिल ही नहीं हुआ था, तो ये आयत कहाँ से आ गई? तो कुरान शुरू से मौजूद है लोहे महफूज में, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये विश किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चाहा कि लोहे महफूज से वो आयत उन्हें दिखा दी जाए। एक तो ये इसकी तफसीर है कि अल्लाह ने उन्हें वो आयत दिखा दी क्लियरली। जब एक बंदे के सामने साइन आ जाता है तो गुनाह से बचना आसान हो जाता है, और अल्लाह ताला ज़रूर बंदों को साइंस देते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कभी कभी इंसान को गुनाह करने का इरादा रखता है तो गुनाह डिले हो जाता है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि मैंने कोई गुनाह का इरादा किया तो गुनाह डिले हो जाता है,
مثال کے طور پہ ایک نوجوان جو ہے اس نے کچھ کرنے کا ارادہ کیا، کچھ دیکھنے کا ارادہ کیا تو لائٹ چلی گئی، ٹھیک ہے، یا وہ چیز کام کرنا بند کر گئی۔ یہ سائنس ہے اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو سائنس دکھائے گئے، اور ہر انسان کو اللہ سائنس ضرور دکھاتے ہیں کہ یہ نہ کرو، اس کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے، اس پہ وحشت طاری ہونے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے دل زندہ ہے، یہ اچھی بات ہے۔ لیکن جب گناہ کر لے گا تو دل پہ کالک لگ جائے گی، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ گناہ نہیں لگے گا۔ تو بہرحال ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کا ہنستا ہوا چہرہ جو ہے ان کے سامنے آیا، ان پہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ شیطان کروا رہا ہے۔ تو جب ان پہ واضح ہو گیا تو آبویسلی ان کے لیے بچنا جو ہے بہت زیادہ آسان تھا۔ ایک ویو یہ ہے کہ ان کو اپنے والد کا روتا ہوا چہرہ جو ہے وہ نظر آیا۔ تو یہ مختلف ویوز ہیں، لیکن ان میں سب سے اوتھینٹک ویو جس کو میجورٹی مانتے ہیں وہ ہے کہ انہیں قرآن کی وہ آیت وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، آئی تھنک یہی آیا، اف آئی ایم ناٹ رانگ، یہ والی آیا ان کو دکھائی گئی تھی۔ تو یہ تھا برہان ان کے لیے، اور دیٹس وائی ہی واز سیوڈ۔ اب اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جتنا انسان کا نالج ہوگا اتنا گناہ سے بچنے کی سخت زیادہ ہوگی، جتنا نالج کم ہوگا اتنا گناہوں میں جانے کے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی۔ تو نالج از اے مسٹ، اسپیشلی ان دس ایج آف فتنہ ہے یہ۔ اس میں اگر انسان نے بچنا ہے اور دجال سے اگر بچنا ہے، کیونکہ یہ دجالی فتنہ اس وقت ہم پہ حاوی ہو چکا ہے اور بڑے کم لوگ جو ہیں وہ بچیں گے، تو نالج از اے مسٹ۔ اگر نالج آپ کو نہیں ہے تو پھر پھنس جائیں گے، اور نالج کے لیے تو یہ کلاس ہے۔ اور نالج میں سب سے نمبر 1 نالج ہے نالج آف اللہ۔ جس شخص کو اللہ کا علم ہے وہ بچ جائے گا، اللہ اسے بچا لیں گے۔ دیکھیں ایک لاجیکل بات ہے، آپ کو جس چیز کے بارے میں زیادہ علم ہوتا ہے آپ اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور آپ اس کے حوالے سے زیادہ فائٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو نالج زیادہ ہے۔ اگر آپ کو نالج ہی ایک چیز کے بارے میں نہیں ہے، آپ کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ ہے۔ جب آپ کو اس کی اہمیت کا نہیں پتہ ہے تو پھر آپ کے لیے وہ اسی طرح ہے جیسے ابن مسعود کہتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے چھوٹے سے چھوٹا گناہ ایسے ہے جیسے اس پہ پہاڑ گر رہا ہے، اور ایک منافق کے لیے، فاسق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ ایسا ہے جیسے کہ یہاں مکھی بیٹھ جائے اور اس کو یوں کر کے ہٹا دے، یعنی کہ اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو ہم۔ بڑے بڑے گناہ کرتا ہے لیکن اسے وہ گناہ نہیں لگتے کیونکہ نالج کی کمی ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کا نقصان کیا ہے، اور اسے یہ نہیں پتہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ تو نالج از اے مسٹ۔ دا نالج آف یوسف علیہ السلام سیوڈ ہم۔ اللہ نے انہیں اس وقت نالج دیا۔ نالج جتنا ہوگا گناہوں سے بچنے کی سخت اتنی زیادہ ہوگی۔ ریممبر دس، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلِصِينَ Thus it was that we might turn away from him evil and illegal sexual intercourse۔ اللہ اپنی بڑائی بتا رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اس کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، توفیق اللہ کی طرف سے۔ یوسف علیہ السلام کو کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا، وہ خود نہیں بچے، اللہ نے بچایا۔ یوسف علیہ السلام کے لیے چاہا اللہ نے کہ اللہ انہیں فحش کاموں سے اور زنا سے بچا لے، اللہ نے چاہا۔ اوکے، اس سے کیا ثابت ہوا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے بچائیں۔ اگر ہم دعا ہی نہیں کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ پھر کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ بندہ میرے پاس آنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر ہی از آن ہز اون، تو پھر یہ اپنی بیٹلز خود لڑے، پھر یہ اپنا مقابلہ خود کرے اپنے تمام ان چیزوں کا۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارا مخلص بندہ تھا۔ مخلص بندے سے کیا مراد ہے کہ جھک جانے والا۔ دس از دا ڈیفینیشن آف مخلص، جھک جانے والا۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم مسلمان ہیں یا ہم ایک مخلص مسلمان ہیں۔ جیسے سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ بدو تمہارے پاس آتے ہیں اور احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، تو اللہ کے نبی نے کہو تم نے صرف اسلام قبول کیا، ابھی اسلام تمہارے دل میں انٹر نہیں ہوا، ابھی تم ایمان نہیں لے کر آئے ہو، ابھی تم نے صرف اسلام قبول کیا، ایمان لے کر نہیں آئے ہو۔ تو میجورٹی ہم سب کا مسئلہ یہ ہے، ہم صرف مسلمان ہیں، لیکن کیا ہم ایک مخلص مسلمان ہیں؟ کیسے پتہ لگے گا؟ ایسے پتہ لگے گا کہ کیا ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی چلا رہے ہیں۔ جیسے سورہ حجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال جو ہے وہ برباد کر دیے جائیں اور اللہ سے ڈر جاؤ، اور نبی سے اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ یہ اگلی آیت کیا مطلب ہے اللہ رسول سے آگے بڑھنے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رسول نے کچھ کہا ہے، ہم اپنا سائنس، اپنا فلسفہ، اپنی عقل لڑا رہے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے۔ ایک ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں اس کو ایکنالج کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری ویکنس ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں۔
یہ تو ایکسیپٹیبل ہے۔ ایک ہے کہ آپ مان بھی نہیں رہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، میں نہیں مانتا، اور پھر اس کے آپ دلائل دیتے ہیں اور عقل سے دلیل لے کر آتے ہیں، تو وہ چیز خطرناک ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا ہے۔ تو یہ ہے مخلص بندہ جو جھک گیا ہوا ہے اللہ کے آگے، جو اللہ کی مان رہا ہے اور وداؤٹ کویسچن مان رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چانس دیتے ہیں ٹو بی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر ہر چیز کی لاجک مانگنی ہے، ہر چیز کو کویسچن کرنا ہے، تو پھر ابو بکر صدیق کیسے بنیں گے؟ آپ کو پتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ تمہارا نبی کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ آسمان میں گیا اور ایک گھوڑے پہ گیا اور وہاں جا کے اس نے سب کچھ دیکھ لیا۔ تو ابو بکر نے کہا بالکل صحیح کہتے ہیں، ایسے ہی ہوا ہے، ایز اٹ از ہوا ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے ہوا ہے۔ تو وہاں پہ ان کو ٹائٹل صدیق ملا تھا۔ تو آج کے دور میں بھی لوگ آپ کو چیلنج کریں گے، اچھا تم یہ مانتے ہو، تم اتنی عجیب و غریب بات مانتے ہو، اچھا ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا، تم اس پہ بھی یقین کرتے ہو، تو آپ کے پاس چانس ہے ٹو بی اے صدیق یا ٹو کویسچن یا ٹو بیکم ڈاؤٹ فل۔ تو صدیقین کا بہت زیادہ رتبہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں۔ تو ایمان ہے یہ، اگر بھائی ہر چیز کو کویسچن کرنا ہے تو پھر ایمان کہاں پہ ہے؟ کیا آپ اپنے باس سے ہر سوال کرتے ہیں؟ آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے ہیں، آپ اس سے جا کے پوچھتے ہیں یہ پالیسی ایسی کیوں ہے، یہ ایسی کیوں ہے، یہ ایسی کیوں ہے، یہ ایسی کیوں ہے؟ اگر آپ ہر سوال پوچھیں گے وہ آپ کو کہے گا میں تمہیں تنخواہ دے رہا ہوں، ہاؤ ڈیئر یو آسک می کویسچن، تنخواہ میں تمہیں دے رہا ہوں، میں نے تمہیں جاب پہ رکھا ہوا ہے، یہ لو ریزائن کرو لیٹر اور جاؤ یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دن رات انسان کو دے رہے ہیں، رزق دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، ہم اللہ سے کویسچننگ کرتے ہیں، ہر بات پہ کویسچننگ کرتے ہیں، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے کویسچنز کی وجہ سے برباد کیا گیا، ان کی فریکوینٹ کویسچننگ کہ یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے، فریکوینٹ کویسچننگ اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ پھر ایمان کیا ہے، پھر توکل کیا ہے، پھر تو غیب پہ ایمان لانا بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہر چیز کی لاجک چاہیے، آلدو ہر چیز کی لاجک ہے، بالکل ہے، لیکن پھر صدیق بننے والا آنر آپ سے چھین لیا جائے گا، پھر آپ صدیق نہیں بن سکتے، پھر آپ کا ایمان کا لیول وہ نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑا خطرناک دور ہے، اس میں جمے رہنا اٹ از این اچیومنٹ اور اٹ از این آنر، اس دور میں جمے رہنا اور اس دور میں اسلام کو ڈیفینڈ کرنا، تو یہ مخلص لوگ کی نشانی، صدیق جیسی جو ہے وہ افرمیشن شو کرنا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ So they raced with one another to the door، انہوں نے دوڑ لگائی دروازے کی طرف، and she tore his shirt from the back، اور اس نے ان کی شرٹ بیک سے پھاڑ دی۔ They both found her lord، that is her husband at the door، انہوں نے پھر پایا وہاں پہ کس کو؟ اپنے ہسبینڈ کو۔ She said، اور پھر وہ فوراً معصوم بن گئی، ٹھیک ہے، انہوں نے الزام مرد پہ ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ کیا سزا ہے اس شخص کی جو آپ کی وائف کو بہلانا چاہتا تھا، پھسلانا چاہتا تھا، ایکسیپٹ سوائے اس کے کہ اسے جو ہے وہ پریزن میں ڈالا جائے، سجن کہتے ہیں پریزن کو، اسے ڈالا جائے پریزن میں اور اسے عذاب علیم، اسے بہت ہی شدید عذاب دیا جائے۔ اب وہ فوراً معصوم بن گئے اور انہوں نے سارا کا سارا الزام یوسف علیہ السلام پہ ڈال دیا۔ اور اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچنے کی ٹھان لی، جب برہان دیکھا، گناہ سے بچنے کی ٹھان لی، تو بند دروازے کس نے کھولے؟ وہ تو بند تھے باہر سے، اللہ نے۔ ثابت یہ ہوا کہ اٹس اے کمبائنڈ پروسیس۔ اگر آپ یہ ویٹ کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچا لیں گے، آپ گناہ کیے جا رہے ہیں اور اس امید میں بیٹھے ہیں کہ بچا لیں، اس طرح نہیں ہوتا۔ اٹس اے کمبائنڈ ایفرٹ۔ آپ کو ارادہ تو کرو نا گناہ سے بچنے کا۔ ایک شخص ارادہ ہی نہیں کر رہا، ایک شخص گناہ کنسیڈر ہی نہیں کر رہا اور وہ ہر بار یہ کہتا ہے کہ بس اللہ بچا لے مجھے، اس طرح نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام نے استقامت دکھائی، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں نشانی دکھائی، نشانی سے ان کی استقامت مزید بڑھی، اور پھر جب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ نہیں کرنا، اب اللہ نے آپ کو برہان دکھایا ہے زندگی میں، بہت زیادہ سائن دکھایا، اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ بچوں کہ نہ بچوں۔ جب آپ فیصلہ کر لیں گے تو بند دروازے کھل جائیں گے، آپ کی ایڈکشن، آپ کے سارے پرابلمز وہ اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ کوئی سائیکالوجسٹ، کوئی سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ اس طرح نہیں مدد کر سکتا جس طرح اللہ کر سکتے ہیں۔ 7 دروازے اللہ نے کھول دیے کہ یوسف بھاگ جاؤ،
میں نے تمہارے لیے دروازے کھول دیے حالانکہ وہ بند تھے باہر سے. تو یہ نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ گناہ سے بچنے کے لیے دیر از اے پروسیس. پہلی چیز ایکنالج کرنا یہ گناہ ہے. دوسری چیز اس کا علم ہونا کہ یہ گناہ ہے. تیسری چیز اللہ تعالیٰ جب برہان دکھا دیں، سائن دکھا دیں، اس سے فائدہ اٹھانا اور یہ ٹھان لینا کہ میں نے گناہ نہیں کرنا. پھر آپ دیکھیں کتنی آسانی بن جائے گی. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر اور استقامت دیتے ہیں. لیکن جو شخص کرنا ہی نہیں چاہتا تو پھر اس کا کیا حال ہے؟ پھر اس کو کیوں دیں گے اللہ؟ کیونکہ اس کی چوائس ہی نہیں ہے. اللہ زبردستی کسی پہ نہیں کرتے. اللہ نے انسان کو چوائس دی ہوئی ہے. اوکے، تو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ گناہ سے کس طرح بچنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سارے دروازے کھول دیے اور وہ گناہ سے بچ گئے. بہرحال باہر جو ہے وہ عزیز مصر تھے، اور عزیز مصر جو ہے وہ عقل مند آدمی تھا. وہ سمجھ گئے کہ میری وائف جو ہے وہ ڈیفینیٹلی یوسف اس طرح کا نہیں ہے. اگر ہوتا تو اس کے کریکٹر جو ہے پہلے سے خراب ہوتا. یوسف علیہ السلام نے کہا اٹ واز شی دیٹ ساؤٹ ٹو سیڈیوس. اس سے یہ ثابت ہوا کہ آپ کو اپنی صفائی دینی چاہیے. احسان کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چپ کر جائیں. آپ پہ کوئی الزام لگا رہا ہے، اب یہ مطلب نہیں ہے کہ عاجزی میں آپ چپ کر جائیں اور آپ یہ ویٹ کریں کہ مجھے ڈیفینڈ کر لیا جائے گا. نہیں، جہاں پہ آپ کو صفائی دینی چاہیے وہاں دینی چاہیے. ایک بار میں نے پہلے بھی سنائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے ساتھ کہیں باہر جا رہے تھے رات کے وقت. ان کی وائف کا لمبا قد تھا، تو ایک صحابی نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے وائف کو چھوڑ کے اور کہا یہ میری بیوی تھی. تو صحابی نے کہا معاذ اللہ یا رسول اللہ میں آپ پہ شک کروں گا. تو انہوں نے کہا نہیں تم نہیں کرو گے، لیکن شیطان جو ہے وہ اس لیے بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ کہ تمہارے مائنڈ میں کوئی بات ڈال دے. تو اس لیے صفائی پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں. تو انہوں نے اپنی صفائی پیش کی. اینڈ اے وٹنس آف ہر ہاؤس ہولڈ بور وٹنس، اور ان کا ایک ان کے اہل میں سے یعنی ان کے فیملی میں سے ایک وٹنس آیا اور اس نے یہ شہادت دی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر ان کی شرٹ جو ہے وہ سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف ذمہ دار ہے، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو یہ عورت نے یوسف کو سیڈیوس کیا. اب یہ ڈفرینٹ روایات آتی ہیں کہ وہ کون تھا. ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں کہ اصل میں وہ ایک شیر خور بچہ تھا، یعنی بہت چھوٹا بچہ who can't speak. یہ بھی اللہ کی آیات میں سے تھا. وہ ان کے کوئی بانو وہ جو تھیں، زلیخا نام تھا جن کا، بانو زلیخا، ان کی کوئی کزن تھی یا پتہ نہیں کون تھی، ان کا بیٹا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بچے کو بلوایا یوسف علیہ السلام کے حق میں، اور اس نے یہ کہا. تو یہ بھی انف سائن تھا بانو زلیخا کے لیے کہ اللہ اگر بچے کو بلوا رہے ہیں تو یہ شخص عام شخص نہیں ہے. تو اس بچے نے یہ کہا کہ اگر ایسے ہے، سامنے سے پھٹی ہے تو یوسف ذمہ دار ہے، پیچھے سے پھٹی تو یہ. وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ. But if that his shirt is torn from the back, that she has told a lie and he is speaking the truth. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ. اب یہ ہے عزیز مصر کی سٹیٹمنٹ. فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، لیکن بس جب اس نے دیکھا یوسف علیہ السلام کی قمیص کو تو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی. قَالَ إِنَّهُ، تو کہا اس نے عزیز مصر نے، قَالَ کہا، إِنَّهُ بے شک، مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بے شک یہ تم عورتوں کا مکر ہے، تم عورتوں نے پلاٹنگ کی ہے اور بہت ہی عظیم ہے تم عورتوں کی سازش. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں سورہ نساء میں آتا ہے کہ شیطان تمہیں ورغلاتا ہے، لیکن شیطان کا پلاٹ بہت ویک ہے. شیطان کا پلاٹ بہت ویک ہے، مکڑی کے جالے کی طرح. یہاں پہ یہ آیت آ رہی ہے کہ عورتوں کا مکر بہت زیادہ. اب کچھ لوگوں نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ عورت شیطان سے بھی آگے ہے جب سازش کرنے پہ آئے، لیکن یہ اللہ کے الفاظ نہیں ہیں، یہ ہیں عزیز مصر کے الفاظ. اور کن کے بارے میں؟ اپنی عورتوں کے بارے میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت بائی نیچر بہت سازشی ہے. کچھ لوگ نے اخذ کیا ہے، لیکن یہاں پہ وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں اپنے وہ جو حلقہ کی عورتیں تھیں ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ بے شک تم عورتوں کا مکر بہت زیادہ ہے، اور جب تم پلاننگ کرنے پہ آؤ تو تم جو ہے وہ، ویسے ہسٹوریکلی اسپیکنگ یہ بات سچ بھی ہے. عورت نے امپائر، پورے کے پورے امپائر ہلا کے رکھ دیے، پورے کے پورے امپائرس کو جو ہے وہ توڑ دیا عورت نے. تو ایسی بات، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں عورت ایول ہے، اس سے یہ اخذ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ عورت اللہ کی بیوٹیفل کریشن ہے اور بہت ہی زیادہ آنریبل کریشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. یوسف عارض عن ھذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین.
O Yusuf, turn away from this. O woman, ask forgiveness for your sin. Verily you are of the sin. اب وہ یوسف کہتے ہیں کہ تم اس کو اگنور کرو، اس چیز کو، یہ ان کا مکر تھا، اور اپنی وائف کو کہتے ہیں کہ تم استغفار کرو، بے شک تم خطا کاروں میں سے ہو۔ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب وہ جو عورتیں تھیں انہوں نے باتیں بنانا شروع کی، وہاں کی جو ارد گرد کی عورتیں تھیں، ظاہر ہے ان تک بات پہنچ گئی، اب گوسپنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے جو عزیز مصر ہے یہ تو اپنے غلام پہ فدا ہے، اور اس نے جو ہے اس پہ جان دے دی ہے، اور اس نے اسے ورگلانے کی کوشش کی، وہ نہیں مانا، تو دیکھو اس نے کیا کیا۔ اب وہ بہت زیادہ جو ہے وہ گوسپنگ ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سٹھیا گئی ہے، یہ جو ہے اس عمر میں آ کے کتنی غلط حرکت کر رہی ہے۔ اب اس نے جب یہ سنا اس کو بہت غصہ چڑھا، اور اس نے کہا کہ آئی شوڈ ریپلائی دیم۔ اس نے پھر ایک چال چلی، کیا چال چلی؟ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشر۔ اب انہوں نے اپنے جو ڈرائنگ روم تھا وہاں پہ ان عورتوں کو بلایا۔ یہ کون عورتیں ہیں؟ یہ ایلیٹ کلاس کی وومن، وہ جو ایلیٹ کلاس تھیں وہاں پہ، وہاں کے جو امراء تھے، یہ ان کی عورتوں کو انہوں نے بلایا، اور ان سب کو سبزی دی یا پھل دیا۔ یہاں پہ جو اس کی آتی ہے کہ ایک نائف دی اور کچھ پھل یا سبزی یا فوڈ سٹف کاٹنے کے لیے دیا، اور پھر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا اور اسے حکم دیا کہ جب میں تمہیں کہوں گی تم چل کر سامنے آؤ گے۔ اب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سامنے آتے ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں کہ کم آؤٹ، آ جاؤ باہر۔ جب انہوں نے دیکھا یوسف علیہ السلام کو تو کیا ہوا؟ ان پر ان کا حسن طاری ہو گیا۔ قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ ان پر ان کا حسن طاری ہو گیا، اور انہوں نے کہا وَقُلْنَا حاشا للہ، انہوں نے کہا کہ سبحان اللہ، ہاؤ پرفیکٹ از اللہ۔ حاشا للہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی کیا شان ہے، یعنی یہ شخص جو ہے یہ بندہ نہیں ہے، ما ھذا بشر، یہ بندہ نہیں ہے، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی بہت ہی نوبل اور خوبصورت فرشتہ ہے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں تھا کہ بہت حسین و جمیل ہوتے ہیں۔ تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو وہ عورتیں جو ہیں اتنا گم ہو گئیں ان کے حسن میں کہ انہوں نے اپنی فنگرز کو بھی کاٹ دیا، کٹ لگا دیا، یعنی کہ اتنا کھو گئیں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں کہ انہیں احساس تک نہ ہوا کہ وہ اپنی فنگرز کو کاٹ رہی ہیں بجائے کہ سبزی کے۔ قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد ربتہ عن نفسہ، کیا کہا اس نے کہا کہ یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم باتیں بنا رہی تھی اور مجھے بلیم کر رہی تھی کہ میں اس کی محبت میں جو ہے فدا ہو چکی ہوں، اور ہاں میں نے بالکل اس کو سیڈیوس کیا۔ اس نے ڈنکے کی چوٹ پہ وہاں پہ ایکسیپٹ کیا بانو زلیخا نے، اس نے کہا بالکل میں نے اسے سیڈیوس کیا ہے۔ فاستعصم ولئن لم يفعل ما امره لیسجنن ولیکون من الصاغرین، اور اگر اس نے میرا حکم نہ مانا، یعنی کہ اب اس نے ایروگنس دکھائی۔ یہاں سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ نے اس عورت کو ایک چانس دیا، اللہ نے کہا چلو غلطی کر لی ہے، اس کے ہسبینڈ کے تھرو کہلوایا کہ استغفار کرو اور تم نے خطا کی ہے۔ اب بجائے کہ وہ غلطی کو مانتی، اس نے غلطی کو ماننے کی بجائے اپنی ایگو مزید بڑھائی۔ یہی مسئلہ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، جب ہمیں ہماری غلطی بتائی جائے، ہمیں اللہ کا خوف دلایا جائے، بجائے کہ ہم نصیحت پکڑ لیں، ہم اس پہ مزید پکے ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری انا بہت زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا the best of speeches to Allah is، اللہ کے لیے بہترین سپیچ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ and the worst of speeches، اور بدترین جملہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ when a brother says to his brother، جب ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی یعنی مسلمان لوگ اپنے فرینڈ کو، بھائی کو کہیں فیئر اللہ، اتق اللہ، اینڈ ہی ریپلائز بائی سیئنگ مائنڈ یور اون بزنس۔ بدترین جملہ اللہ کے نزدیک کیا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور وہ کہے مائنڈ یور اون بزنس۔ اب ویسٹرن سویلائزیشن پوری کی پوری مائنڈ یور اون بزنس پہ کھڑی ہوئی ہے۔ واٹ کین یو ایکسپیکٹ فرام دیٹ سویلائزیشن؟ وہ پوری سویلائزیشن مائنڈ یور اون بزنس پہ کھڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، واٹس یور پرابلم؟ دو لوگ آپس میں کنسنٹ کے ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں، واٹس یور پرابلم؟ اور یہ فتنہ اس حد تک بڑھ چکا ہے، لمس کی ویڈیوز آپ جا کے دیکھیں، یوٹیوب پہ جو ہے ویڈیوز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں، کویسچن کیا لڑکیوں سے
ایک کویشچن کرتا ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ سے، فیمیل اسٹوڈنٹ سے، یعنی اس حد تک لبرلزم ان میں سرات کر چکا ہے، کیونکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، بچپن سے ان کی اپ برنگنگ ویسی ہے، اوپر سے لمز جو ہے تو آپ کو پتہ ہے یورپ سے بھی آگے۔ ایک میرے جاننے والے ہیں جو ایکٹرز کے بہت کلوز رہے ہیں، نام نہیں لوں گا، بہت تھیٹرز کیے ہیں انہوں نے، سارے ایکٹرز کو جانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بے حیائی میں نے پاکستانی ایکٹرز میں دیکھی ہے اتنی گوروں میں بھی نہیں دیکھی، حالانکہ میں ان میں بھی رہا ہوں۔ یعنی یہ بہت ہی آگے ہیں، یہ لوگ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، اور بہت زیادہ بے حیائی ہے۔ اینی وے may اللہ give them ہدایت۔ اس سے وہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ عورت کا کام گھر میں ہے تو آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ آگے سے کہتی ہے میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ بالکل یہی جواب تھا، میں اس کا منہ توڑ دوں گی اور میں تمہارا بھی منہ توڑ دوں گی۔ اور آگے وہ گالی دیتی ہے، لٹرلی شی یوزز دی I don't want to call that word۔ یہ ہے آج کل سین جو چل رہا ہے، یعنی کہ کل کو جانا ہے ہمارے بچوں نے، ہم نے جانا ہے، ایسے انوائرمنٹ میں جانا ہے، اوکے؟ تو وی شوڈ پریپیئر دیم فار سچ این انوائرمنٹ۔ ان کو ہمیں امپاور کرنا چاہیے کہ یہ چیزیں آ گئی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آج صبح جو میٹنگ ہوئی تھی تمام اسلامک اسکولس کی، میں بھی وہاں موجود تھا، وہاں یہی ڈسکس ہوا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو تربیہ ویسے کر رہے ہیں کہ انہوں نے آگے جا کے فیس کرنا ہے ایسے لوگ کو، تو کیا وہ اس چیز کے لیے ریڈی ہیں یا ڈیزائنڈ ہیں، یا ان کو جواب آتے ہیں ان چیزوں کے جو سوالات ان سے کیے جائیں گے؟ کیا وہ اسلام کا جو مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لائق ہیں؟ کیا وہ جواب دے سکتے ہیں؟ کیا وہ صدیق بننے کی پوزیشن میں ہے؟ کیا ہمارا تربیہ پروگرام اس چیز کو کیٹر کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اگر کر رہا ہے اچھی بات ہے، نہیں کر رہا تو پھر اس کو ریوائز کرنا چاہیے۔ تو یہ آج کل پوزیشن ہے ہمارے انسٹیٹیوٹس کی۔ تو بہرحال بتانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ انہوں نے ایک تو ایکسیپٹ نہیں کیا، ٹھیک ہے، اپنے گناہ کو، میں نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دوسری بات شی کیم انٹو ایگو، اور انہوں نے یہی کہا ہوگا مائنڈ یور اون بزنس، یہ میرا بزنس ہے، مجھے وہ پسند ہے۔ اسی طرح آج کل جواب دیا جاتا ہے، آپ کسی ینگسٹر کو کہیں کہ بیٹا یہ نہ کرو، کہے گا مائنڈ یور اون بزنس۔ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ ویسٹ سے۔ ویسٹ کے افکار، نظریات، آئیڈیالوجی پوری اس چیز پہ کھڑی ہے، اوکے؟ ڈو وٹ ایور یو وانٹ۔ دو لوگ کا کنسنٹ ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جبکہ وہ اس چیز سے غافل ہے کہ ان دو لوگ کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ پھیل رہا ہے۔ اگر آپ نے کرنا ہے آپ بند دروازے میں کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کا فیصلہ کر دیں گے، لیکن آپ معاشرے میں کریں گے اس سے برائی پھیلتی ہے، اس سے دوسرے لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں، آپ فتنہ بن رہے ہیں۔ جب آپ فتنہ بن رہے ہیں تو حکومت انٹرفیئر کر سکتی ہے۔ یہی تو سب سے بڑی بحث ہے کہ حکومت انٹرفیئر کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ جو غامدی صاحب والا اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتی، ان کے اپنے دلائل ہیں۔ جو ٹریڈیشنل علماء والا اسکول آف تھاٹ ہے وہ کہتے ہیں کر سکتی ہے، اور میں اس چیز کا قائل ہوں کہ کر سکتی ہے، کیونکہ حکومت کا کام ہے نہی عن المنکر اور امر بالمعروف۔ غامدی صاحب کا جو ہے وہ اس چیز پہ بیسڈ ہے کہ اللہ نے قرآن میں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک خلیفہ کا صرف کام یہ ہے کہ زکوٰۃ کلیکٹ کرے، نماز اسٹیبلش کرے، بس ٹھیک، دیٹس اٹ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ بے شک، اور یہ قرآن کی آیات سے ثابت ہے۔ لیکن وہ دوسری چیزوں کو مد نظر نہیں رکھ رہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیات کو قرآن کی دوسری آیات کے مطابق سمجھنا چاہیے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں پیش کرنا چاہیے۔ تو حاکم بالکل یہ کر سکتا ہے۔ اسی لیے سعودیہ میں جو نماز نہیں پڑھتا تو شرطے جو ہیں وہ اسے زبردستی بھی جو ہے وہ نماز کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ دکان بند کرو، نماز، کیونکہ معاشرے میں پھر فتنہ پھیلے گا۔ جب لوگ دیکھیں گے نماز ہی نہیں پڑھتا، یہ دکان پہ بیٹھا ہے، کل کو وہ کہے گا میں نے بھی بیٹھنا ہے، پھر وہ اس کو دیکھ کے کوئی اور بھی کہے گا۔ تو یہ ایک لمبی بحث ہے کہ حکومت کس حد تک جو ہے وہ انوالو ہو سکتی ہے، لیکن ہو سکتی ہے، پکی بات ہے۔ جیسے رمضان میں حکومت بین لگا سکتی ہے کہ نہیں لگا سکتی؟ لمز میں ایک اسٹوڈنٹ روزہ نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے میں مانتا ہی نہیں روزے کو، اوکے، یا کسی اور انسٹیٹیوٹ میں، اور وہ سب کے سامنے کھا رہا ہے، کیا وہ کھا سکتا ہے؟ اس پہ بھی ایک بحث ہے۔ کیا حکومت انوالو ہو سکتی ہے؟ کیا اسے سزا دے سکتی ہے؟ اکارڈنگ ٹو غامدی صاحب نو، نہیں دے سکتی، اس کا پرسنل عمل ہے۔ تو پھر ہم وہ امت رہے ہی نا جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو کیونکہ یو انجوائن what is good and forbid what is wrong۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ، آپ نہیں روک سکتے، you are no one، ڈنڈے کے زور پہ آپ نہیں روک سکتے، آپ ایڈوائز کر سکتے ہو، پیار سے سمجھا سکتے ہو۔ میں بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ اللہ کو یہ اسپیچ بالکل نہیں پسند کہ آپ کو کوئی کہے اتق اللہ اور آپ کہیں مائنڈ یور اون بزنس، اپنے کام سے کام رکھو، اوکے؟
تو یہ یہاں بھی یہی ہوا ہے کہ اللہ نے انہیں موقع دیا کہ بھائی سمجھو تم نے گناہ کیا، خطا کیا، اور تمہیں ایک بار چھوڑ دیا گیا ہے، تمہیں اللہ نے اس وقت نہیں پکڑا، لیکن وہ نہیں سمجھی اور اس نے کہا کہ میں تو اس سے گناہ کروا کے ہی رہوں گی، اور اگر یہ نہ مانا تو پھر میں اس کو جیل بھجوا کے رہوں گی۔ اور آپ کو پتا ہے پھر اس نے کیا سازش کی؟ اس نے سازش یہ کی کہ اس نے تمام خوبصورت عورتیں یوسف علیہ السلام کے پیچھے لگا دی۔ سوچیں کتنا بڑا ٹیسٹ ہے یوسف علیہ السلام کا۔ آج کے نوجوان کے لیے بہترین مثال کیوں ہے یوسف علیہ السلام؟ کیونکہ ایک نوجوان ہے، خوبصورت ہے، گھبرو جوان ہے، اللہ نے پرسنالٹی دی ہے، اب اس کے پیچھے عورتیں لگ جاتی ہیں، تو اسے کیا رول دکھانا چاہیے؟ کیا اسے جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کی سیرت سے کیا ثابت ہے؟ کتنا بڑا ٹیسٹ ہو رہا ہے اس شخص کا۔ یوسف علیہ السلام جو کہ نبی تھے، اب ہر طرف سے عورت آ رہی ہے، کبھی کوئی آتی ہے، کبھی کوئی آتی ہے، کبھی کوئی سیڈیوس کرتی ہے، کبھی کوئی۔ یوسف علیہ السلام اس پہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اے میرے رب، سجن، جیل میرے لیے زیادہ محبت والی، جیل میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس سے کہ میں وہ کروں جو یہ لوگ چاہتے ہیں۔ انہوں نے دعا مانگی اللہ مجھے جیل میں ڈال دیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ جب کوئی آپشن نہ بچے تو بندہ اپنے آپ کو یہ بھی اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ مجھے اس چیز سے دور لے جائیں، مجھے اس ماحول سے جو ہے وہ دور لے جائیں۔ ایک اور چیز ثابت ہوئی کہ اگر آپ اس ماحول میں رہیں گے تو مت ایکسپیکٹ کریں کہ آپ فرشتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ماحول ہی غلط ہے آپ کا اور آپ کہیں مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں تو موسیٰ ہوں اور موسیٰ علیہ السلام کی طرح میں بچ جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہوتا، ہم انسان ہیں اور انسان کو ماحول افیکٹ کرتا ہی کرتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ڈسٹینس یور سیلف ثابت ہے۔ انہوں نے کہا مجھے جیل میں ڈال دیں اللہ، لیکن ادھر سے مجھے دور کر دیں، کہیں میں پھسل نہ جاؤں۔ میں آپ کو ریئل کیس سینیریو سناتا ہوں۔ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، سائیکس میں ہیڈ بوائے تھا ماشاءاللہ، اور اس وقت جب میں سائیکس میں تھا، اسٹوڈنٹ کاؤنسلر تھا، وہ ہیڈ بوائے تھا، اس وقت اس کا افیئر تھا اور کو ایجوکیشن تھا۔ سائیکس میں اوپن ہے سب کچھ، کو ایجوکیشن تھا، تو وہاں پہ اس کی گرل فرینڈ تھی، افیئر تھا اسی کی کلاس فیلو کے ساتھ، وہ ہر وقت اس کے ساتھ پھرتا تھا اور ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ کبھی ہم جو ہے دیکھتے تھے کہ وہ کوئی غلط حرکت نہ کر لیں، انہیں بیٹھنے سے روکتے تھے کہ بھائی ایٹ لیسٹ یہاں تو نہ کرو نا، کرنا ہے آپ نے، آپ لوگ باہر جا کے ملو، اسکول کو بدنام نہ کرو۔ اللہ نے اس بچے کو ہدایت دی ماشاءاللہ، اس بچے نے نمازیں پڑھنا شروع کی، سب کام چھوڑ دیے، اور اب اس کی داڑھی ہے۔ اور ریسنٹلی میں نے لمس کا، میرا ایک اور اسٹوڈنٹ ہے جو لمس میں ہے، حارث، اس سے میں نے پوچھا کہ وہ کیسا ہے، اس کا نام لے کر، تو اس نے کہا کہ وہ تو نظر ہی نہیں آتا۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ تو لمس میں ہی ہوتا ہے، آپ کے ساتھ ہی تو ڈگری کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ آتا ہے، نیچے دیکھتا ہے، کلاس لیتا ہے، نیچے دیکھتے ہوئے واپس چلا جاتا ہے۔ تو ایسے نوجوان بھی موجود ہیں، یعنی وہ آتا ہے لمس میں نظریں جھکاتے ہوئے، کلاس لیتا ہے، کلاس سے فارغ ہوتا ہے، نظریں جھکاتا ہے اور گولی کی طرح نکل جاتا ہے، کہیں نہیں بیٹھتا۔ ایسے نوجوان بھی تو ہیں نا جو اس ماحول کو اوائڈ کر رہے ہیں، ڈگری بھی کر رہے ہیں، لمس سے ڈگری بھی کر رہا ہے وہ بچہ، لیکن اوائڈ بھی کر رہا ہے۔ لیکن ہم اگر کہیں کہ نہیں جی ہم ہیں ہی غلط ماحول میں، اور ہم یہ ایکسکیوز بنا لیں کہ نہیں میرا تو ماحول ہی ایسا ہے، تو ماحول میں رہتے ہوئے بھی بچا جا سکتا ہے لیکن ایک حد تک۔ تو اللہ سے آپ دعا کریں کہ یہ چیز مجھ سے دور کر دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے دور کر دیں، کہیں میں پھسل نہ جاؤں، یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ خطرناک ہے اور جیل میرے لیے پسندیدہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دعا بہت دیکھ کے کرنی چاہیے۔ یوسف علیہ السلام نے بدعا نہیں دی اپنے آپ کو، لیکن ثابت یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم اپنے بارے میں کوئی بہت ایسی بات کر جاتے ہیں جو قبول ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ اللہ مجھے برباد کر دے اگر میں نے کیا، اس طرح کی دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کبھی اللہ سے اپنی ہلاکت اور بربادی مت مانگو، نہ ہی کبھی اپنی اولاد کو اس طرح کی بدعا دو، کیونکہ کوئی پتہ نہیں وہ قبولیت کا ٹائم ہو اور آپ کی دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ اینی ہاؤ، پھر کیا ہے؟ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الجَّاهِلِينَ Unless you turn away their plot from me, I will feel inclined towards them. Yes, انہوں نے ایکسیپٹ کیا، انہوں نے کہا اللہ اگر آپ نے مجھے پیچھے نہ کیا تو میں انکلائن ہو جاؤں گا، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ مجھے یہاں سے پیچھے کر لیں، اور پھر اس کے بعد میں کیا جاہلین میں سے ہو جاؤں گا۔ اگر میں نے گناہ کیا تو میں جاہلین میں سے ہو جاؤں گا، مجھ میں اور ان میں کیا فرق ہوگا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَاسْتَجَابَ لَهُ، اللہ نے اس کی دعا قبول کی،
فصرف عنہ کیدہن، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے قید، ان کے پلاٹ سے، عورتوں کے پلاٹ سے ان کو دور کیا. انہ هو السمیع العلیم، بے شک اللہ سننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے. اللہ نے اپنا ایٹریبیوٹ بتایا کہ میں نے سن لی یوسف کی دعا اور میں نے وہ دعا قبول کر دی. ہمارے لیے کیا لیسن ہے؟ پورا لیسن ہے کہ گناہ سے کیسے بچنا ہے. آج ہم نے یہ سیکھا ہے. اور نوجوانوں کے لیے بہت بڑا لیسن ہے کہ گناہ سے کیسے بچا جائے. اور یوسف علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں، اللہ عام آدمی کی نہیں، جن کے پاس ہر چیز تھی، خوبصورتی بھی، ایوری تھنگ. ہم تو کچھ بھی نہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے. ہمارا خوبصورت سے خوبصورت نوجوان بھی ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہی واز پائس، اور وہ اللہ کے بہت زیادہ قریب تھے. بس آخری آیا پڑھتے ہیں. Then it appeared to them after they had seen the proofs to imprison him for a time. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی انوسینس کو واضح کرنا شروع کیا. اب یہاں پہ وہ چیپٹر ختم ہو گیا کہ وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے، گناہ سے کیسے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی گناہ سے بچاتے ہیں، توفیق ساری اللہ کے پاس ہے. اب نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. اس میں ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کیا ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ پہ کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو کس طرح سے اس جگہ سے نکالتے ہیں، اور اللہ آپ کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں. یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، اگر تم نے ہیل ہونا ہے تو اپنے لیے، اپنے فائدے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے لیے معاف کرنا سیکھ، ریسنٹمنٹ کو نکالنا سیکھ. اس شخص کو کہو کہ ٹھیک ہے تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، لیکن میں اللہ کے لیے، شرط یہ، جملہ یہ کہنا ہے، میں اللہ کے لیے تمہیں معاف کروں، میں اللہ رب العالمین کی خوشنودی، اس کے چہرے کے لیے، اس کے دیدار کے لیے تمہیں معاف کر. آپ دیکھیں کہ کیا سکون دے گا اللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، تو یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کو معاف کیا، اور یوسف علیہ السلام نے ریونج پسند نہیں کیا، فارگیونیس پسند کی، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ہیلنگ دی. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کا مین مقصد کیا تھا لڑائی نہ کرنے کا؟ دیٹ واز کیپنگ پیس ان دا فیملی. تو ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹاکسک ریلیٹیوز، یاد رکھیں، ریلیٹیوز ہیں تو آخر ریلیٹیوز ہی، اسپیشلی اگر وہ بہن بھائی ہیں. آپ کی حد الامکان کوشش ہونی چاہیے کہ میں نے اپنی فیملی کو جوڑنا ہی ہے، توڑنا نہیں ہے. یہ بہت نوبل انٹینشن ہے، اور یہی صلہ رحمی ہے. جو انسان صلہ رحمی کرے گا کہ ٹاکسک ریلیٹیوز کے ساتھ پھر بھی وہ اچھائی کر رہا ہے، ٹاکسک ریلیٹیوز جنہوں نے اسے بہت تانے دیے. آپ دیکھیں آج کل ایسی ویڈیوز بنتی ہیں کہ ایک بندہ، اس کی باہر کہیں جاب ہو جاتی ہے، پاؤنڈز کمانے لگتا ہے، ڈالرز کمانے لگتا ہے، یا وہ کہیں اٹلی میں، یورپ میں چلا جاتا ہے، یوروز کمانے لگتا ہے. وہ ویڈیو بناتا ہے، اس میں کہتا ہے ہاں بھی میرے چچا تو تے میرے بارے چ ہے کہندا سی، ہے ایک یورو، ہے ایک ڈالر، ہے ایک پاؤنڈ. وہ ایسی ویڈیوز بن رہی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ الٹی چیز سکھائی جا رہی کہ ایسی تھی تیسی، تم میرے بارے میں کہتے تھے یہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ دیکھو میں نے کر لی. اس کا دوسرا کریکٹر کیا ہے؟ نوبل کریکٹر، کہ ان لوگوں کی مدد کرنا. اللہ اکبر، کتنا جگرا چاہیے، کتنا جگرا. جن لوگوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، اب اللہ نے آپ کو ڈالر دے دیے، پاؤنڈ دے دیے، آپ صلہ رحمی کر رہے ہیں، آپ ان کی بھی مدد کر رہے ہیں بجائے کہ ان کو تانا دینے کے. اور یہ نبوی اخلاق ہے، یقین کریں یہ نبوی اخلاق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک تانا نہیں دیا کسی صحابی. غزوہ احد پہ صحابہ، جو ینگ صحابہ تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا اپنا آرمر پہن کے باہر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے کیا تھی؟ کہاں ہونا چاہیے؟ مدینہ میں رہ کے لڑنا چاہیے، یہی رائے تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحابہ ینگ تھے، گرم خون تھا، جو شیلے تھے، ینگسٹرز، ان کا بھی قصور نہیں تھا. دے وانٹڈ ٹو بی ایویڈنٹ، دے وانٹڈ ٹو فائٹ. انہوں نے ایک دم کہا نہیں باہر جا کے لڑنا چاہیے، ہم تیار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اندر چلے گئے. حضرت حمزہ نے بہت ڈانٹا، کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو، تمہیں نہیں پتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خواہش تھی، تم نے اختلاف کیسے کیا. بڑا شرمندہ ہوئے، کہتے ہیں ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، معافی مانگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آرمر پہن چکے تھے. کہا نہیں، اب ڈیسیژن ریورس نہیں ہو سکتا. نبی کو زیب نہیں دیتا، وہ ایک بار اپنا آرمر پہن لے تو ڈیسیژن چینج. اور تاریخ گواہ ہے غزوہ احد میں کیا ہوا، بڑا نقصان. ایک جملہ آپ کو نہیں ملے گا صحابہ کو کہا تمہاری وجہ سے. اللہ اکبر، نبوی اخلاق. ٹھیک ہے، ایک بار تانا نہیں دیا، ایک بار برا نہیں فیل کرایا. اکرمہ بن ابی جہل جب مسلمان ہوئے کانکویسٹ آف مکہ میں، صحابہ کا بات سنو، اس کے باپ کو ابو جہل نہ کہنا اس کے لیے. اللہ اکبر، نبوی اخلاق. اس کا دل ٹوٹے، اس کا دل دکھے. ٹھیک ہے، حالانکہ ابو جہل کنفرم جہنمی، ابو جہل ہے، جہالت کا باپ ہے. اتنا احساس لوگوں کا. ٹھیک ہے، تو یہ ہوتا ہے جگرا کہ جب اللہ نے آپ کو پوزیشن دے دی، پاور دے دی، پیسے دے دیے، تو دکھانے کی بجائے، تانے دینے کی بجائے کہ اے لی پھوپو کہندی سی کہ اے کچھ نہیں کر سکتا، اینے مینوں رشتہ نہیں دیتا کڑی دا، ہن ویکھو جی میں جو ہے تہاڈی نو لے کے آ رہا، یہ وہ.
تو یہ تانے دینے کی بجائے آپ مزید ان کے ساتھ شفقت کریں. کیا بات ہے, یہ ہے اصل میں پھر کہا جائے گا کہ اس بندے کا اخلاق ہے, اس بندے کا کریکٹر ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ اتنا دیتا ہے, اتنا دیتا ہے. میرے پرسنل ایک دوست ہیں, اتنی جلدی اللہ نے انہیں ترقی دی ہے. میرے بچپن کے دوست ہیں, 15-16 سال سے دوستی ہے. اتنی جلدی میں نے ان کو ترقی کرتے دیکھا ہے. اور کیا وجہ ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی, بہت مدد کرتے ہیں اپنے ریلیٹیوز کی. اللہ نے بڑا مال دیا ہے, سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا سوچتے ہیں, ان کو کوئی مدد کرتے ہیں, ان کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے وہ کام کروا دیتے ہیں, ان کو کوئی چیز دلوا دیتے ہیں, ان کا خیال رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دے ہی جا رہا ہے, دے ہی جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یوسف علیہ السلام نے کیسے ڈیل کیا؟ صلہ رحمی کر کے. اور اس سے کانفیڈنس آتا ہے, اس سے آپ ہیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس سے اللہ آپ کو بہت بڑا درجہ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے نا کہ محسنین کو میں بہت دوں گا. بار بار محسنین کا ذکر کیا اس سورہ میں. محسنین ہوتے ہی کون ہیں؟ جو احسان کے لیول پہ چلے جاتے ہیں, جو لیٹ گو کر دیتے ہیں, فورگیو کر دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے. شرط یہ ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ دیکھیں ایک اور بات ہمیں پتہ لگتی, ہاؤ ٹو ڈیل ود ٹاکسک پیپل. یوسف علیہ السلام نے ایک دم بھائیوں کو معاف نہیں کیا, تھوڑا سا ٹیسٹ کیا, تھوڑی سی رسپانسبلٹی سکھائی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا لیسن سکھایا. لیسن انہیں خود ہی سکھایا کہ یہ ابھی بھی میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی بھی یہ ڈائلاگ بولا ہے. ٹھیک ہے, اور پورا وہ ایک سینیریو بنایا تاکہ ان کو رسپانسبلٹی سکھائے, تاکہ ان کو مزید سکھائے کہ تم لوگوں نے غلطی کی تھی. تو تھوڑا سا یہ بھی کرنا چاہیے, کیونکہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. اس کو تھوڑا سا فرملی بتانا بھی چاہیے کہ کیا یہ غلطی آپ کی تھی, تو آپ سمجھتے ہیں یہ غلطی تھی, تو یہ تھوڑا سا اسے سکھانا بھی چاہیے. تو یہ بھی یوسف علیہ السلام کی مثال سے ہمیں ملتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمیں یوسف علیہ السلام کی مثال سے ملتا ہے کہ جب ان کی فیملی نے انہیں معافی مانگی تو ہی ری یونائٹڈ ود ہز فیملی, وہ ری یونائٹ ہوئے ان کے ساتھ, یعنی اکٹھے ہو گئے ان کے ساتھ, انہوں نے انہیں بلا لیا وہاں.